بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا ہو لیکن اس میں دینداری نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو چکیں گے۔ جب آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے تو خوبصورت نظر آنا آسان ہوتا ہے۔ ہم سب کو خوش نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہر ایک کی پسند مختلف، ہر ایک کا مزاج مختلف۔ دل گمراہ، اے کاش تجھے معلوم ہو جاتا، گناہ میں تب تک لذت ہے جب تک ہو نہیں جاتا۔ دنیا کی بدترین شکل یہ ہے کہ برے لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگ خاموشی اختیار کر لیں۔ عقل مند وہ نہیں جسے صرف اچھائی اور برائی کی پہچان ہو، بلکہ اصل عقل مند وہ ہے جو اچھائی کی پیروی کرے اور برائی سے اجتناب کرے۔ جس طرح مرنے والوں کے ساتھ ہمارے رویے مثبت ہو جاتے ہیں، کاش جینے والوں کے ساتھ بھی ہو جائیں تو لوگ جینا سیکھ جائیں۔ انسان کا وزن ہر مرتبہ تولنے سے نہیں بلکہ کبھی کبھی اس کے بولنے سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ کسی کے عیب نکالنے سے بہتر مشغلہ ہے خاموش رہنا، اور دونوں سے بہتر اس کی خوبیوں کو ظاہر کرنا۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ دنیا برے لوگوں سے بھر گئی ہے؟ ایک کام کریں، خود کو اچھا بنا لیں، دنیا اچھے لوگوں سے بھرنا شروع ہو جائے گی۔ کسی سے صلح کرنی ہو تو پرانی باتیں کبھی نہ دہرائیں، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ شہرت تو ناچنے سے بھی مل جاتی ہے، لیکن سکون اور عزت بس دین میں ہے۔ پورے سال میں صرف 2 دن ایسے ہیں جن میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک گزرا ہوا، ایک آنے والا۔ صرف آج ہی وہ دن ہے جس میں آپ محنت کر سکتے ہیں، یقین کر سکتے ہیں، دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ زندگی چند ناکامیوں کی وجہ سے رک نہیں جاتی، جیسے وقت اس وقت بھی نہیں رکتا جب گھڑی بند ہو جائے۔ اللہ کا خوف ہی وہ چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی نظر آتی ہے۔ تعریف چہرے کی نہیں کردار کی ہونی چاہیے، کیونکہ چہرہ اچھا بنانے میں چند منٹ اور کردار اچھا بنانے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ دانت نعمتیں کھاتے کھاتے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن زبان شکایتیں کرتے کرتے نہیں تھکتی۔ تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ انسان کے عیب اور خوبیوں کا پتہ اس کی زبان سے ہی چل جاتا ہے۔ اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں، کسی کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مر جانے والوں کی تعریف کرنا، زندہ لوگوں سے نفرت کرنا ہمارے معاشرے کا عام چلن ہے۔ اگر لوگ تمہاری ایسی صفت بیان کریں جو تم میں نہ ہو تو مغرور مت ہونا، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے ٹھیکری سونا نہیں بن جاتی۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ چاہے کتنا بھی اونچا عہدہ پالو،
چاہے کتنی ہی بڑی ڈگریاں حاصل کر لو، اگر تمیز اور انسانیت نہیں سیکھی تو وہ جاہل ہے۔ جن جائیدادوں کو بنانے کے لیے حلال حرام کی تمیز بھول بیٹھے ہو، اسی گھر سے تجھے جاتے ہوئے چارپائی بھی نہیں ملے گی، وہ بھی مسجد سے لائی جائے گی۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ پہلے حرام مشکل ترین ہوتا ہے، پھر آسان ہو جاتا ہے، پھر مزے کا لگنے لگتا ہے، پھر انس ہونے لگتا ہے، پھر اچھا لگنے لگتا ہے، پھر دل پر چھاپ لگ جاتی ہے، پھر دل مزید حرام تلاش کرنے لگتا ہے۔ زندگی کے 15 اہم حقائق۔ اپنی زندگی میں خطرات مول لیں۔ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ قیادت کر سکتے ہیں، اگر آپ ہار جاتے ہیں تو آپ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ کہتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں رائے ان کے الفاظ سے نہیں بلکہ ان کے عمل کی وجہ سے قائم کرو۔ جب کوئی آپ کو دکھ دے تو برا نہ مانے، کیونکہ یہ فطرت کا قانون ہے کہ جس درخت پر سب سے زیادہ میٹھے پھل لگتے ہیں اسے زیادہ سے زیادہ پتھر لگتے ہیں۔ اپنی زندگی سے جو بھی ہو سکے لے لو، کیونکہ جب زندگی آپ سے لینے لگتی ہے تو آپ کی آخری سانسیں تک بھی لے لیتی ہے۔ اس دنیا میں لوگ ہمیشہ آپ کی کامیابی کے رستے پر پتھر پھینکیں گے، یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ ان سے کیا بناتے ہیں، دیوار یا پل۔ چیلنجز زندگی کو دلچسپ بناتے ہیں، ان پر قابو پانا زندگی کو بامعنی بناتا ہے۔ شکست کے خطرے کو مول لیے بغیر جیت کی کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ رکاوٹوں کے بغیر راستہ کہیں نہیں جاتا۔ ماضی دیکھنے کے لیے ایک اچھی جگہ ہے، لیکن یقینی طور پر رہنے کے لیے اچھی جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ ہر وقت گزشتہ کل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو آپ کا آنے والا کل بہتر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ پہاڑ پر نہیں چڑھتے، آپ میدان نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کو دماغ رکھنے کے لیے معاوضہ نہیں دیا جاتا، آپ کو صرف اس کا ذہانت سے استعمال کرنے پر انعام دیا جاتا ہے۔ بدعنوان اور ایماندار شخص میں فرق یہ ہے، بدعنوان کی ایک پرائس ہوتی ہے جبکہ ایماندار کی ویلیو ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں تو اسے بے وقوف نہ سمجھیں، جان لیں کہ اس شخص نے آپ پر اس سے زیادہ بھروسہ کیا جس کے آپ حقدار تھے۔ ایمانداری ایک مہنگا تحفہ ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور جسے اللہ ذلیل کرے کوئی نہیں ہے جو اسے عزت دے سکے۔ گناہ اور بالخصوص اعلانیہ گناہ کرنے سے انسان اللہ کی نگاہ میں بے قدر اور ذلیل ہو جاتا ہے، اور جب کوئی خالق کائنات کے ہاں ذلیل ہو گیا تو اب مخلوق میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کو روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں دے کر سہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی پر خرچ کرے اور اس سے ثواب کی امید رکھتا ہو تو یہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا،
سارے بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب بندہ چاہے تو مجھ پر کم درود بھیجے یا زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہ کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خالہ ماں کے درجے میں ہے، یعنی خالہ کا ادب و احترام اسی طرح واجب ہے جیسے ماں کا احترام اور ادب واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ کلمات کہنا ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔